بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج شام کی سب سے پہلے نئے تعلیمی سال کا پہلا سیمسٹر آن لائن متوقع، فیسوں میں کمی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کے حوالے سے وزارت تعلیم کی جانب سے تاحال کسی حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز 11 محرم سے متوقع ہے، تاہم اس حوالے سے یہ معلوم نہیں کہ تدریسی سلسلہ آن لائن ہوگا یا روایتی طریقے سے اسکولوں میں کلاسیں شروع کی جائیں گی۔ اس ضمن میں ماہر تعلیم عبداللطیف الحمادی کا کہنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ نئے تعلیمی سال کا پہلا سیمسٹر آن لائن ہی ہوگا۔ نجی ٹی وی چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ چند دنوں میں وزارت تعلیم کی جانب سے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے حتمی فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ تعلیم کا طریقہ کے حوالے سے ماہر تعلیم کا کہنا تھا کہ حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ نئے تعلیمی سال کا پہلا اور دوسرا مہینہ بلکہ پہلا پورا سیمسٹر ہی آن لائن ہوگا۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم کی جانب سے بیشتر اساتذہ کو آن لائن طریقہ تدریس کے حوالے سے منتخب کرتے ہوئے انہیں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے تربیت بھی وہ دی جا رہی ہے۔ اسکولوں کی فیسوں کے حوالے سے ماہر تعلیم کا کہنا تھا کہ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں پر معاشی بحران کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ فیسوں پر نظر ثانی کریں۔ یہ درست نہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کے لیے بھی پوری فیس لی جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکولوں کی انتظامیہ خواہ وہ انٹرنیشنل ہوں یا نجی اسکول ماہانہ فیس میں 50% رعایت دیں، کیونکہ روایتی طریقہ تعلیم اور آن لائن ایجوکیشن میں بہت فرق ہے، اس لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ فیسوں میں کمی کریں۔ سعودی عرب میں تحفظ حقوق صارفین کمیٹی کا کہنا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ فراڈ سے محفوظ رہنے کے لیے اکاؤنٹ سے متعلق ذاتی اور اہم معلومات کسی کو نہ دی جائیں۔ اکاؤنٹ اپڈیٹ کے لیے صرف متعلقہ بینک سے ہی رجوع کیا جائے۔ دھوکے بازی اور جعل سازی سے بچنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹرز کو ہمیشہ اینٹی وائرس پروگرام سے اپڈیٹ رکھیں۔ ویب نیوز آجل نے صارفین کے حقوق کے تحفظ کی کمیٹی کے حوالے سے کہا کہ بینک اکاؤنٹ فراڈ سے محفوظ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ کسی بھی انجان شخص کو بینک اکاؤنٹ سے متعلق ذاتی معلومات فراہم نہ کریں۔ اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنے متعلقہ بینک کی برانچ سے ہی رجوع کریں تاکہ ذاتی معلومات کسی اور تک منتقل نہ ہو سکے۔ کمیٹی کی جانب سے جاری احتیاطی تدابیر میں مزید کہا گیا کہ بینک اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے وقت بعض باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی اے ٹی ایم کارڈ کے حوالے سے مدد پیش کریں تو انکار کر دیں۔ دور دراز کے مقامات پر نصب اے ٹی ایم سے رقم نکالتے وقت احتیاط کریں۔ مشین کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ اگر کوئی اکاؤنٹ سے غیر معمولی ٹرانزیکشن نوٹ کریں یا بینک کی جانب سے کوئی انتباہی پیغام موصول ہو تو فوری طور پر اپنے متعلقہ بینک کو اس سے اطلاع دیں۔ بینک اے ٹی ایم کارڈ گم یا چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے ان کو انفارم کریں۔ اے ٹی ایم میں رقم جمع کراتے وقت اس بات کا یقین کر لیں کہ رقم محفوظ طریقے سے جمع ہو چکی ہے۔ پرانے اے ٹی ایم کارڈ کو محفوظ طریقے سے تلف کر دیں تاکہ بعد میں کسی بھی طرح سے استعمال نہ کیا جا سکے۔ تحفظ حقوق صارفین کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ کو تجارتی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی اس سے جو کوئی بڑی رقم وغیرہ جو ہے وہ ٹرانسفر نہ کی جائے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدر پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر پاکستان عارف الوی کو جو ہے مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی مستقل ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ دارالحکومت کی پولیس گروہ پر ایک عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس نے سابقہ اطلاعات اور نگرانوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر جعلسازوں کے گروہ کے اڈے پر چھاپہ مارا، جہاں سے ایک سعودی شہری، 2 شامی اور 2 پاکستانی گرفتار کیے گئے۔
5 رکنی گروہ میں شامل افراد عمر کے چوتھے اور 5ویں عشرے میں ہیں۔ جعلسازوں کے قبضے سے 91 جعلی اقامے برآمد ہوئے۔ جعلساز اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو جعلی اقامے اور ورک پرمٹ تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ القریدس نے بتایا کہ 5 کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب پر حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ مشترکہ اتحادی افواج نے خمیس مشیط پر حوثیوں کے 2 بیلسٹک میزائل اور 1 بارود بردار ڈرون کا حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے جمعرات کو پہلے خمیس مشیط کی سول تنصیبات پر ڈرونز بھیجا تھا، جسے ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی روک کر مار گرایا گیا۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر لیڈیز اسپورٹس کلب سیل کر دیا گیا۔ بلدیہ کی خواتین تفتیشی ٹیم نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر لیڈیز اسپورٹس کلب سیل کر دیا۔ کلب کا لائسنس تجدید نہ کرانے پر جرمانہ بھی کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے الشوقیہ کی بلدیہ کو اطلاع ملی کہ خواتین کے اسپورٹس کلب میں کورونا SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جس پر بلدیہ کے شعبہ خواتین کی تفتیشی ٹیم نے کلب کا جائزہ لے کر مقررہ قواعد کی خلاف ورزی پر اس کو سیل کر دیا۔ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر انود البکمی کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے کلب میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جن میں سے سب سے اہم کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہ کرنا تھا، جبکہ کلب کا لائسنس جو سالانہ بنیاد پر تجدید کیا جاتا ہے وہ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 14 اگست کو ریموٹ کنٹرول بمبار طیاروں یعنی کہ جیٹ پاور کا ٹورنامنٹ منعقد کیا جائے گا۔ اس کا انتظام روبوٹ اور ریموٹ کنٹرول سپورٹس کی سعودی آرگنائزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک عرصے سے سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کھیلوں کی تمام سرگرمیاں بند تھیں، جو حال ہی میں بحال کی گئی ہیں۔ مقابلے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے ریاض کے ریموٹ کنٹرول سپورٹس ہیڈ کوارٹر میں شروع ہوں گے، جبکہ امیدواروں کو ٹورنامنٹ شروع ہونے سے 1 گھنٹے قبل ہیڈ کوارٹر میں رجسٹریشن کا موقع دیا جائے گا۔ سعودی ریموٹ کنٹرول سپورٹس آرگنائزیشن نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والوں پر کئی پابندیاں لگائی ہیں، جن کے مطابق ٹورنامنٹ کے لاہ عمل کی پابندی ضروری ہوگی اور وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ SOPs کی پابندی بھی کرنا ہوگی، تاکہ پروگرام میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ملیں گی آپ کے اقامہ، آپ کے ویزا، آپ کی چھٹی اور فلائٹ سے متعلق تمام اہم خبریں رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں شامل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔